اتوار کی وہ صبح عام نہیں تھی، گھر خاموش تھا، مگر باورچی خانے سے آتی خوشبو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ یہ صرف حلوہ پوری نہیں تھی، یہ ایک راز تھا جو ہر اتوار زندہ ہو جاتا تھا جیسے ہی گھی گرم ہوا ماضی نے دستک دی، اور ایک ذائقہ جو صرف کھانے کا نہیں تھا، یادوں کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ اتوار کی صبح تھی، فجر کے بعد آسمان پر ہلکی سی سنہری روشنی پھیل رہی تھی، اور گلی میں خاموشی ایسے ٹھہری ہوئی تھی جیسے وقت نے چند لمحوں کے لیے سانس روک لی ہو۔ ہمارے گھر میں مگر ایک مانوس سی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ یہ ہلچل کسی شور کی نہیں تھی بلکہ باورچی خانے سے اٹھتی خوشبوؤں کی تھی، وہ خوشبو جو صرف امو کے ہاتھ کی حلوہ پوری سے ہی آ سکتی تھی۔ میں نیند اور خوابوں کے درمیان تھی کہ اچانک ناک میں گرم گھی کی خوشبو آئی، آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ دور سے امو کی چوڑیوں کی ہلکی سی چھن چھن سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز ہمارے گھر میں کسی الارم سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی امو آٹا گوندھتی تھیں پورا گھر جاگ جاتا تھا۔ امو سفید دوپٹے میں ملبوس آٹے کی تھالی کے سامنے بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھوں کی حرکت میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آٹا گوندھتے وقت وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ کہتی جاتی، آٹا بھی دل کی طرح ہوتا ہے، زور زبردستی کرو تو خراب ہو جاتا ہے۔ میں باورچی خانے کے دروازے سے ٹیک لگا کر انہیں دیکھتی رہی۔ چولہے پر کڑاہی رکھی تھی، گھی آہستہ آہستہ گرم ہو رہا تھا، اور ایک طرف دیگچی میں سوجی بھوننے کی تیاری تھی۔ یہ کوئی عام ناشتہ نہیں تھا، یہ ایک رسم تھی، ایک یاد تھی جو ہر اتوار ہمیں جوڑ دیتی تھی۔ امو نے دیگچی میں خالص گھی ڈالا، جیسے ہی گھی گرم ہوا انہوں نے سوجی شامل کی، لکڑی کے چمچ سے سوجی کو ہلاتے ہوئے وہ ذرا سی مسکرا دیں۔ دیکھو، سوجی کو جلانا نہیں، بس سنہری کرنا ہے جیسے دھوپ میں پکی گندم۔ گھر میں سوجی کے بھننے کی خوشبو پھیل گئی۔ پھر چینی کا شیرہ الگ سے تیار ہوا، پانی، چینی، الائچی اور ذرا سا زعفران۔ جب یہ شیرہ سوجی میں شامل ہوا تو ایک ہلکی سی سیٹی جیسی آواز آئی، جیسے حلوہ خود خوشی کا اظہار کر رہا ہو۔ امو حلوہ چمچ سے ہلاتی جاتیں اور کہانیاں سناتی جاتیں، اپنے بچپن کی، نانی کے گھر کی، اور اس زمانے کی جب اتوار کو پورا محلہ ایک دوسرے کے گھروں میں جھانک لیا کرتا تھا۔ اب باری تھی پوریوں کی۔ آٹا پہلے ہی گوندھا جا چکا تھا، نرم، لچکدار اور تھوڑا سا نمک ملا ہوا۔ امو چھوٹے چھوٹے پیڑے بناتی، انہیں ہتھیلی سے دبات اور پھر بیلن سے گول پوری بیل دیتی۔ کڑاہی میں گھی گرم تھا، جیسے ہی پہلی پوری گھی میں گئی اس نے پھول کر غبارے کی شکل اختیار کر لی۔ میں خوشی سے بول اٹھی، امو دیکھیں، پوری پھول گئی۔ امو ہنس پڑیں، پوری تبھی پھولتی ہے جب دل سے بنائی جائے۔ یہ جملہ میں نے دل میں باندھ لیا۔ کچھ ہی دیر میں دسترخوان بچھ چکا تھا، ایک پلیٹ میں سنہری پھولی ہوئی پوریاں، دوسری میں گرم گرم حلوہ، اوپر سے کشمش اور بادام کی ہلکی سی سجاوٹ، ساتھ میں آلو کی ہلکی سی ترکاری اور میٹھی چٹنی۔ ابوا اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے مگر نظر بار بار پلیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ بھائی بہن آہستہ آہستہ اپنی اپنی جگہ سنبھال رہے تھے۔ جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں گیا پورا گھر خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی تعریف کی تھی، حلوہ نرم، خوشبودار اور نہ حد سے زیادہ میٹھا، نہ کم، پوری خستہ مگر نرم۔ ہر نوالے میں ایک مانوس سا ذائقہ تھا، جیسے بچپن خود زبان پر آ گیا ہو۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد امو نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، ذائقہ صرف اجزا سے نہیں بنتا، نیت سے بنتا ہے۔ آج بھی جب کہیں حلوہ پوری کھاتی ہوں ذائقہ اچھا ہو سکتا ہے مگر امو کے ہاتھ جیسا نہیں، کیونکہ اس میں صرف سوجی اور گھی نہیں تھا، اس میں وقت، توجہ اور بے لوث محبت شامل تھی، اور شاید اسی لیے امو کے ہاتھ کی حلوہ پوری ہمیشہ لاز رہے گی۔